بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ کے جو سیکشن کرنے والے ہیں وہ 315 سے لے کے 331 تک ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل بزار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کینڈی کر لیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے 315 ہے قتل شبیہ عمد۔ قتل شبیہ عمد یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن کسی کو قتل کرنے کی نہیں تھی، آپ کی یہ انٹینشن تھی کہ کسی بھی انسان کو میں تھوڑا سا نقصان پہنچاؤں ویپن کے ذریعے یا اپنے کسی ایکٹ کی وجہ سے نقصان پہنچاؤں، لیکن اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو قتل شبیہ عمد کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو تھپڑ مار دیتے ہیں، تھپڑ سے انسان مرتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ قتل شبیہ عمد میں آئے گا۔ یا پھر جیسے اپریل فول ہوتا ہے، اپریل فول کے اندر آپ کسی کو کوئی بری خبر سنا رہے ہوتے ہیں، ایسے مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، مذاق چل رہا ہوتا ہے، آپ کسی کو اپنے ایکٹ کی وجہ سے کوئی ایسی خبر سنا دیتے ہیں جو اس کے دماغ پہ لگتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو یہ قتل شبیہ عمد میں آئے گا۔ اگلا سیکشن ہے سیکشن 316۔ سیکشن 316 بتاتا ہے پنشمنٹ آف قتل شبیہ عمد۔ اس کی جو پنشمنٹ ہے کہ دیٹ پرسن شیل بی لائبل دیت تو لازمی دینی پڑے گی۔ دیت کے علاوہ جو عدالت ہے اس کو 25 ایئرز آف امپرائزمنٹ ایز اے تعزیر بھی دے سکتی ہے۔ اس سے اگلا سیکشن ہے 317۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک بندے نے قتل شبیہ عمد کے اندر کسی ایسے بندے کو قتل کر دیا جو اس کا باپ ہو، جو اس کا دادا ہو، یا اس کو اس رشتے سے کوئی بینیفٹ ملنے والا ہو، کوئی وراثت ملنے والی ہو، اور اگر اس نے اس کو مار دیا تو وہ اس وراثت سے، اس بینیفٹ سے محروم ہو جائے گا۔ اگلا سیکشن ہے 318۔ قتل خطا۔ قتل خطا یہ ہے کہ آپ کی نیت نہیں تھی، کوئی بھی انٹینشن نہیں تھی کسی کو مارنے کی، لیکن آپ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے یا پھر کسی مس فیکٹ کی وجہ سے، کسی فیکٹ کی کمی کی وجہ سے یا فیکٹ کی بھول کی وجہ سے بندہ مر جاتا ہے تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ کے سامنے گن پڑی ہے اور آپ گن کسی بندے کے اوپر تان لیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اندر گولیاں ہیں، یہ بھری ہوئی ہے، اور ٹریگر دب جاتا ہے اور وہ بندہ مر جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں آپ کے کسی ایکٹ کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے وہ مر گیا ہے۔ یا پھر آپ کو لگتا ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ سامنے جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں، جھاڑیوں میں آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا مینز کوئی جانور آ رہا ہے، بڑا جانور آ رہا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور آپ فائر چلا دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ جانور نہیں ہے، انسان ہے، تو یہ آپ کے فیکٹ کی غلطی ہے، اس کو قتل بے خطا کہتے ہیں۔ 319 ڈیل کرتا ہے پنشمنٹ آف قتل بے خطا۔ اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ دیت ہے، اور دیت اس کو دینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ریش ڈرائیونگ یا ریش جو نیگلیکٹ ایکٹ ہے وہ اس کے اندر ڈرائیونگ کا نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی ریش کوئی ایکٹ ہے تو پھر آپ کو تعزیر کی سزا جو 5 سال ہے وہ بھی مل سکتی ہے۔ 320 کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ قتل بے خطا کے اندر کسی ایسے بندے کو مار دیتے ہیں جو ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے مارتے ہیں یا اپنے نیگلیجنس کی وجہ سے مارتے ہیں، تو ایسے کیس میں اس کو دیت کے ساتھ ساتھ جو پنشمنٹ مل سکتی ہے وہ 7 سال کی امپرائزمنٹ ہے۔ 321 ڈیل کرتا ہے قتل بے سبب۔ قتل بے سبب یہ ہے کہ آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی کو مارنے کی، لیکن آپ کوئی ایسا ان لافل ایکٹ کر دیتے ہیں، اس ایکٹ کی وجہ سے اگلے بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کو قتل بے سبب کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ پتنگ بازی ہے، فار ایگزامپل پتنگ بازی منع ہے، ان لافل ہے، آپ پتنگ بازی کرتے ہیں اور ڈور پھر جاتی ہے اور کوئی مر جاتا ہے بندہ، تو یہ قتل بے سبب ہوتا ہے۔ پنشمنٹ آف اگلا جو سیکشن ہے 322 پنشمنٹ آف قتل بے سبب۔ جو قتل بے سبب کی پنشمنٹ ہے، جو سزا ہے، وہ صرف دیت ہے۔ دیت کی جو رقم ہے وہ ہے 30,630۔ اگلا سیکشن ہے 323
323 ہمیں بتاتا ہے ویلیو آف دیت کیا ہونی چاہیے. قرآن مجید اور سنہ کے مطابق جو ویلیو آف سنہ دیت جو ہے جو دی گئی ہے شریعہ میں وہ ہے 30,630 گرام چاندی. جو دیت ہے اس سے زیادہ رقم ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. زیادہ اس وجہ سے ہو سکتی ہے پارٹیز کو دیکھا جاتا ہے کہ پارٹیز کی فنانشیل پوزیشن کیا ہے, تو منیمم 30,630 ہے. اور ایک اور بات, جو دیت کی رقم ہے جو یہ چاندی کی, یہ کیسے طے کی جاتی ہے؟ یہ ہر سال کے سٹارٹ کے اندر, شروع کے اندر 1 جولائی کو دیت کی رقم طے کی جاتی ہے. جو پچھلے سال 19 اور 20 کے لیے طے ہوئی تھی وہ تقریباً میرے خیال میں 23,20,000 روپے یا اس طرح سے کچھ ہے. ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس طرح سے کچھ ہے یہ دیت کی رقم. 324 سیکشن 324 اٹیمپٹ آف قتل عمد. وہ یہ ہے, ایک بندے کی نیت بھی ہے, نالج بھی ہے کہ میں اس بندے کو جا کے مار دوں, وہ اس کو جا کے مارتا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے وہ ہاسپٹل کے اندر یا ویسے وہ بچ جاتا ہے, تو اس کے اوپر اٹیمپٹ قتل عمد جو ہے وہ لاگو ہو جاتا ہے. قتل عمد کی اٹیمپٹ کی جو سزا ہے, جو پنشمنٹ ہے, وہ 10 سال تک میکسیمم ہے, منیمم 5 سال ہے. ایک اور چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے, اگر وہ قتل غیرت کے نام پہ, آنر کے نام پہ قتل کیا گیا ہے تو اس کو فائن بھی لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلے بندے کو ہرٹ ہوا ہے, ہرٹ کی بھی اس کو پنشمنٹ ملے گی. ہرٹ اگر قصاص کے لائبل ہے اور ایگزیکیوٹیبل نہیں ہے تو پھر اس کو عرش کی سزا ملے گی. عرش کی سزا, عرش کے ساتھ ساتھ اس کو جو امپرائزمنٹ ملے گی وہ 5 سال کی ہوگی. 325 پہلے یہ اومٹ کر رہے تھے, پتہ نہیں یہ اومٹ نہیں ہوا, یہ سوسائڈ کے متعلق ہے. اگر کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے اور بچ جاتا ہے, یہ پہلا ایکٹ ہے جس میں بندہ, کوئی ایسا ایکٹ ہے جو نہیں کرتا بچ جاتا ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے. تو کوئی بندہ سوسائڈ کرتا ہے اور بچ جاتا ہے تو اس کو 1 سال کی امپریزمنٹ اور ساتھ میں فائن ہوگا. اگلا سیکشن ہے 326 ٹھگ. ویسے عموماً جو ٹھگ کے بارے میں ہم لوگ سمجھتے ہیں, ہماری جو لوکل تھنکنگ ہے وہ یہ ہے جو کسی کے پیسے ٹھگ لے اس کو ٹھگ کہتے ہیں, لیکن قانون کی زبان میں ٹھگ وہ انسان ہے جو ایک ایسے گروہ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے یا ایسے گروہ کا ممبر ہوتا ہے جو کہ بچوں کو کڈنیپ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مار بھی دیتے ہیں. ایسے بندے کو ٹھگ کہتے ہیں. 327 یہ پنشمنٹ آف ٹھگ کی بات کرتا ہے. جو ٹھگ کی پنشمنٹ ہے وہ امپریزمنٹ فار لائف ہے اور فائن کا بھی وہ لائبل ہوگا. 328 ڈیل کرتا ہے بیسیکلی, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو, جن کی عمر 12 سال سے کم ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, یا ایسے لوگ جن کی کفالت میں بچہ یا بچی ہوتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہو, وہ ان کو کسی ہجوم میں, کسی چوراہے پہ, کسی مین جگہ پہ, کسی دفتر کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جو سزا ہے تو وہ 2 سال کی امپرائزمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ان کا فائن بھی ہے. اور دوسری بات, اگر ان کی وجہ سے, ان کے چھوڑنے کی وجہ سے بندہ مر جائے, بچہ مر جائے, تو وہ قتل بے سبب بھی یا قتل عمد کے ٹرائل کو بھی وہ بھگتیں گے. اس کا اگلا جو سیکشن ہے 328A, یہ اسپیشلی بنایا گیا ہے بچوں کے لیے. 328A بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, مشقت کر رہے ہوتے ہیں, ان پر لوگ ظلم کرتے ہیں, ان کی انسلٹ کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کو زخم دیتے ہیں, ان کی باڈی پہ زخم دیتے ہیں, اس کو سائیکولوجیکل پریشان کرتے ہیں یا اس کو مارتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے امپرائزمنٹ ہے 328A کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ 1 سال کی منیمم ہوگی, میکسیمم 3 سال پہ ہوگی, اور اس کو فائن بھی بھرنا پڑے گا جو 25 سال ہے, جو بلکہ 50,000 بھی ہو سکتا ہے. 329 ہے, یہ کسی بھی بچے کی جو برتھ ہے اس کو کنسیل کرنے کے بارے میں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی برتھ کو کنسیل کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, اور چاہے اس کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد, اور انٹینشنلی جب وہ مر جاتا ہے اس کو دفنا بھی دیتے ہیں. تو ایسے بندوں کے لیے جو امپریزمنٹ ہے وہ 2 سال کی ہے اور فائن بھی ہے. 330 بات کرتا ہے ویلیو آف دیت, ڈسبرسمنٹ آف دیت. وہ کس طرح ڈسبرسمنٹ ہوگی جو دیت ہے؟ جتنے بھی والی ہیں کسی بھی وکٹم کے, اس کے درمیان برابر طور پہ جو دیت کی رقم ہے وہ تقسیم کی جائے گی. اگر کوئی ان میں سے والی, 1 والی یا 2 والی یا کوئی والی دیت لینے سے انکار کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, تو اس کی حد تک دیت نہیں لی جائے گی. سیکشن 331
یہ ڈیل کرتا ہے کہ بھی کہ پیبل کیسے ہوگی دیت، یا تو لم سم پے ہوگی وہ کیش کی صورت میں، یا پھر 5 سال کی انسٹالمنٹ میں پے ہوگی۔ دوسری چیز، بعض دفعہ دیت لوگ نہیں دے پاتے اپنے اسپیسیفائڈ ڈیٹ کو، تو ان کو دوبارہ جیل میں رکھا جاتا ہے ان کو، اور جیل میں سمپل امپریزمنٹ دی جاتی ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، اگر وہ کورٹ کو سیٹسفائی کر دے تو ان کو سیٹسفیکشن آف سیکیورٹی چھوڑ دیا جاتا ہے، پے رول پر بھی چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو۔ تیسری بات، اگر دیت کی رقم ادا کرنے سے پہلے جو کنوکٹ ہے وہ مر جاتا ہے تو دیت اس کی ایسٹ کو سیل کر کے ادا کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔